السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ آج کچھ باتیں انشاءاللہ ایک عظیم سنت کے حوالے سے ہم سنیں گے، اور یہ صرف یہاں پر جو 3-4-5 لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اور جو سوشل میڈیا پر اب سن رہے ہیں یا پھر بعد میں سنیں گے ان سب کے لیے ہے۔ تو کوئی بھی جو آج کی باتیں ہیں اسے پرسنلی نہ لیں کہ میرے بارے میں جو بولے، ایسا کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو آج بری بھی لگیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطلب آئندہ آپ بیان سنے بھی یا نہ سنے بھی میرا، لیکن کچھ باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں عمل کے اعتبار سے سیکھنا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر سنت کے اعتبار سے تبدیلی آئے، ہم خود جو ہے اچھی طرف آئے، اور ہمارے اندر سنتیں عمل کرنے کی جذبہ اور عادت پیدا ہو۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں داڑھی کرا سکتے کیا، شیونگ کرا سکتے کیا؟ تو دیکھو، بعض سوالات ایسے رہتے ہیں وہ سوال ہی غلط رہتا۔ اب اس میں اگر کوئی مطلب اس کا سوال اس طریقے سے بھی، آپ وہی سوال ایک اور طرح، روزے کی حالت میں سگریٹ پی سکتے کیا؟ سگریٹ پینا ہی غلط ہے، تو پھر اس پر یہ سوال کرنا کہ روزے کی حالت میں سگریٹ پی سکتے کیا؟ تو جنرلی فرسٹ یہ سوال کرنا کہ سگریٹ پی سکتے کیا؟ تو جب سگریٹ پینا ہی غلط ہے تو پھر اس میں آبویسلی جب اور ایک سوال ہوتا کہ سگریٹ روزے کی حالت میں پی سکتے کیا، تو وہ سوال بھی غلط ہو سکتا۔ اب اس میں کبھی کبھار اگر کوئی یہ کہے کہ روزے کی حالت میں شیونگ کرا سکتے کیا، داڑھی نکال سکتے کیا، تو ہاں نکال سکتے، مطلب داڑھی نکالنا، وہ بولنے والا اگر ارجنٹ میں اگر یہ جواب دے دیا کہ بھائی داڑھی نکال سکتے، شیونگ کرا سکتے بولے تو اس میں کیا ہو جاتا کہ مطلب داڑھی نکالنا جائز، مطلب اس میں کیا بھی گناہ نہیں، ایسا ہو جاتا۔ تو یہ سوال کر سکتے کہ شیونگ کرانے سے، داڑھی نکالنے سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا کیا؟ تو جواب اس کا یہ کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، شیونگ کرانے سے، کٹنگ کرانے سے، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے۔ کل ہم نے سنا کہ اس سے جو ہے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب میں اور روزے کی روحانیت میں کمی آ جاتی۔ روزہ آپ کا رہتا ہے صحیح، لیکن کیونکہ داڑھی نکالنا خود ایک گناہ ہے، اور داڑھی رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے، اس لیے اب روزے کی حالت میں ایک گناہ کرنا اور ایک واجب کو ترک کرنا یہ نامناسب ہے۔ اسی لیے اول تو یہی کوشش کرے کہ رمضان کی برکت ہے، اور کووڈ-19 کا خوف بھی ہے، زندگی اور موت کے کشمکش میں پوری دنیا الجھ رہی ہے، اور ایک خوف و ہراس لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے کہ ماسک پہننا، سینیٹائزر ڈالنا، اور پھر لوگوں سے نہ ملنا، نہ بات کرنا۔ کوئی کھانستا بھی ہے تو انسان دور چلا جاتا، اور کوئی چھینکتا بھی ہے تو انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا۔ جوانوں کا انتقال ہونا، روزانہ لوگوں کا مرنا، اور لاشوں کا جلانے کے لیے، لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ کا نہ ہونا، اور خود مساجد کا بند ہو جانا، اور خود ہمارے دلوں کے اندر ایک خوف، پیسہ کب لاک ڈاؤن ہوتا کہ، کب خرچہ زیادہ آ جاتا کہ، کب ہمارا جاب چلے جاتا کہ، کب ہمارا بزنس بند ہو جاتا کہ، ان تمام چیزوں کے تناظر میں رمضان کی برکتیں ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ اس کو تھوڑا ذہن میں رکھ کر، خاص کر جو نوجوان ہیں سن رہے ہیں، تو ان کے موٹیویشن کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، اس نیت سے کہ کوئی ایک بھی میری بات سن کر اگر آقا علیہ السلام کی اس عظیم سنت پر، یعنی داڑھی رکھنے پر اگر آمادہ ہو گیا،
تو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو سکتا، اور اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور مجھے بھی جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اسی نیت سے کچھ باتیں آج آقا کریم علیہ السلام کی اس عظیم سنت پر عمل کرو، اس موٹیویشن کی نیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ بس داڑھی رکھنا ایک سنت ہچنا، کہ سنت، لیکن اس کا درجہ جو ہے سنت موقعہ ہے، قریب با واجب ہے۔ ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے، اس سے زیادہ اگر آئے تو آپ کٹ کرا سکتے۔ اور یہ جو ہمارا نیچے کا حصہ ہے اسے داڑھی بولتے ہیں، داڑھ کہتے نا، تو یہ اتنا حصہ، باقی یہاں اگر بال آ رہے تو آپ نکال سکتے، مونچھیں پست کر سکتے، آپ ایک مشت سے زیادہ ہے تو نکال سکتے۔ ٹوپی رکھنا ضروری نہیں، امامہ پہننا بھی ضروری نہیں، تو آپ نکالیں، اچھا ہیئر سٹائل کرے سر کا، کیا بھی پرابلم نہیں، شریعت اجازت دیتی۔ نارمل آپ ٹی شرٹ پہننا چاہتے ہیں تو ٹی شرٹ پہنے، جینز پہنے، جو مطلب شریعت اجازت دیتی ہے وہ قیودات کے ساتھ۔ باقی پینٹ شرٹ پہنے، کیا بھی پرابلم نہیں، ایک داڑھی رکھے نوجوان کتنا خوبصورت لگتا۔ یقیناً اگر داڑھی سے بدصورتی ہوتی تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم سنت سے متصف نہیں فرماتا۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، یہود و نصارہ کی طرح چہرہ مت بناؤ۔ اور ایک گروپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کسی وجہ سے، ان کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تک بھی نہیں اور سلام کا جواب بھی انہیں نہیں عطا فرمایا۔ یعنی آقا علیہ السلام داڑیاں نکالنے والوں سے سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ تو اب خود غور کر لے کہ میں آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر ہمارے آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اسے مارنے اور اس سے لڑنے اور اسے قتل کرنے کا بھی جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے، تو کیا میں جب آقا علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو نکال کر جب میں پھینک دیتا ہوں تو کیا میرے آقا علیہ السلام کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا اس سے میرے آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو یقیناً یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ دیکھو ہر مسلمان کوئی بھی داڑھی سے نفرت نہیں کرتا، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے، الحمدللہ سب کے دل میں داڑھی کی محبت ہے، لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر انہوں خود اپنے طور پہ بنا لیتے۔ تقریباً یہ 10 سے 12 پوائنٹس ہے جسے خود انہوں بنا لیے، جس کی وجہ سے انہوں داڑھی نہیں رکھتے۔ جیسے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے کیا بھی آتا نہیں، میرے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ اگر میں داڑھی رکھا تو لوگ مجھے فاتحہ دلانے بلاتے، اذان پڑھنے بلاتے، نماز پڑھانے بلاتے، کہ کیا تو سکھاتے، کیا تو مسئلہ پوچھتے مجھے، اس لیے مجھے خود کیا بھی علم نہیں ہے، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میرے دوستہ مذاق اڑاتے، یا پھر مجھے نوکری نہیں ملتی، یا جو غیر شادی شدہ ہے وہ یہ سمجھتے کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں ملتا اچھا، اور لوگ آج کل مطلب مذاق اڑاتے، شرم آتی مجھے۔ میری پوری زندگی جو ہے دنیاوی ایجوکیشن اسکول کالج یونیورسٹی میں ختم ہوئی، آج اچانک ایک اگر میں آفس میں یا پھر میرے کام میں، جاب میں، بزنس میں اگر میں داڑھی رکھا تو لوگ سوال کرتے، لوگ جو ہے پوچھتے کیا ہو گیا اسے ایک بول کو، اور لوگ مذاق اڑاتے۔ اسی طریقے سے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کون بھی داڑھی رکھو نہیں ہے، میں ہی رکھا تو بڑے میں ہمارے اڑاتے، بڑے میں رکھے نہیں، ہمارے ابا رکھے نہیں، تو رکھتا کیا داڑھی۔ اسی طریقے سے ماں کبھی منع کرتی، کبھی بیوی منع کرتی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے کہ میرا دھندا ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا پڑتا، گالیاں بولنا پڑتا، جس کی وجہ سے ہمارا دھندا ایسا جس میں ہمیں داڑھی رکھ کو نہیں عمل کر سکتے۔ بعض لوگ سمجھتے کہ پیر سماج سے بڑے بڑے پیران سے داڑھی رکھو نہیں ہیں، میں کیا رکھنا ضروری کیا؟ تو یہ ایک بندے کے اندر ایک ذہن میں سوال ہے، تو یہ خود کسی اچھے عالم دین سے، علم والے سے کلیئر کر لو۔ کئی کو بیٹھو آج 1-2 سیکنڈ بیٹھ کو کسی کونے میں آپ تھوڑا تصور کرو کہ میں داڑھی کئی کو نہیں رکھ رہا، بھائی لکھو پوائنٹس، میرے دل میں کیا ڈر ہے، کئی کی وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھوں۔ خود اپنا اینالائز کرو، کاؤنسلنگ کرو، اور کسی اچھے علم والے سے پوچھو میں داڑھی رکھنا کہتا ہوں، کیونکہ تو ہر مسلمان یہی چاہتا کہ میں داڑھی رکھوں۔ کوئی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ داڑھی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن خود اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی، خود انہیں سمجھتا کہ یہ وجہ سے داڑھی رکھتے ایک آنکھا لگا لے، بعد میں رکھیں گے، ذرا بچے ہونے کے بعد بوڑھا ہو کو میں رکھ لیتا ہوں، حج کو جا کے آنے کے بعد رکھ لیں گے، ذرا بزنس فری ہو جاتا ہوں۔ تو ہر ایک بندہ، جتنے لوگ مجھے سن رہے، تو ہر ایک اپنے طور پہ وہ پوائنٹس لکھے کہ کس وجہ سے شیطان اور نفس جو ہے مجھے داڑھی رکھنے پر روک رہا، وہ پوائنٹس لکھے، تھوڑا اینالائز کرے، کیونکہ آج اگر آپ ایک سنت پر، ایک عبادت پر عمل نہیں کر سکتے تو کل بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ایک بندہ جو ہے پیڑ کاٹ رہا تھا، پیڑ کٹ کر رہا تھا، تو بہت دیر تک اس نے ٹرائی کیا، اس کے بعد جو ہے وہ واپس جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں کل آ کر اسے کٹ کروں گا، کل آ کر میں اسے
काटूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जो करना है आज ही कर, क्योंकि कल जो आने वाला नेक्स्ट डे तू और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तेरी अंदर ताकत कम हो जाएगी और ये पेड़ जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। करना है तो आज ही करना, कल अगर करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो 5 साल पहले 10 साल पहले मस्जिद में आना और नमाजें पढ़ना बहुत आसान था, लेकिन आज मस्जिद में आना मुश्किल, आए तो मास्क पहनना अलग मुश्किल, सोशल डिस्टेंसिंग अलग, किसी से मुसाफा नहीं कर सकते, आगे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। आज अगर आपका नफ्स और आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप दाढ़ी रखें तो आगे चलकर और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। और ख़ुद जो है ये पॉइंट्स लिखे, पहली बात तो जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स लिखें। मुझे इल्म नहीं है, कौन तो मेरा मजाक उड़ाते दोस्त था मेरे, और बाद में देखेंगे हज कर ले का तो, या फिर मेरा धंधा ऐसा रहता जिसमें गालियाँ देना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता, या 2 नंबर का धंधा है जिसमें मैं दाढ़ी छुड़ाती, ये सब है ना बहानेबाजी है। और ये हकीकत में ये जितने भी प्रॉब्लम्स आप समझ रहे दाढ़ी रखे तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हालांकि दाढ़ी रखने से ये तमाम चीज़ों का सलूशन है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखो जो बंदा गालियाँ देता बार बार, आप ये चाहते हैं कि गालियों की आदत से छूटे, तो अगर आप दाढ़ी रख लेंगे तो आदत आते आते डेली 10 गालियाँ देते थे तो 8 गालियाँ होते। अब दाढ़ी रखेगा तो कौन तो याद दिलाता है दाढ़ी छोड़ो गालियाँ देता ना बागत बोल को, आते आते वो 7 गालियाँ होते, 6 गालियाँ होते, 5 होते, 1 साल के बाद गालियाँ 0 हो जाते। दाढ़ी रखने की बरकत से गालियाँ तुम्हारी जुबान से निकलना बंद हो जाती। इसी तरीके से आप समझते कि लड़की नहीं मिलती, रिश्ता नहीं मिलता, जितना अच्छा रिश्ता, जितना पाकीज़ा रिश्ता एक दाढ़ी वाले को मिलता वो किसी और को नहीं मिलता। आप खुद देख ले, जितने लोग हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, क्या मतलब वो बगैर शादीशुदा किसी जंगल में जाकर अकेले तन्हा हैं, तो लोग बाकायदा आज इस बात को तरजीह देते कि दाढ़ी वाले को हमारी लड़की हमारी बेटी दे। इसी तरीके से जॉब के हवाले से भी हम खुद देखें, आप क्या समझते कि जिसने दाढ़ी रखी है कि वो भीख मांग रहा, चने बेच रहा, वो जाकर कचरा झाड़ू मार रहा, उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा। आप खुद देख ले कितने ऐसे हमारे साथी हैं जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेज में काम करते हैं, सिर्फ हमारे खाम ख्याली कि मैं दाढ़ी रखा तो मुझे जॉब नहीं मिलता। ये सब चीज़ें बेकार है, ये शैतान की नफ्स और शरारत है। देखो एक बुराई है एक अच्छाई है, 2 चीज़ें हैं, तो बुराई को ख़त्म करना, अच्छाई को नहीं। अब एक दाढ़ी रखना अच्छी चीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं बुराई है। अब मेरे नाक के ऊपर अगर मक्खी बैठी तो मैं क्या करता हूँ, मक्खी को हटाता हूँ या नाक को काटता हूँ? जाहिर सी बात है मैं मक्खी को हटाता हूँ। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हमारे घर में कुत्ता आ गया तो मैं कुत्ते को बाहर निकालता हूँ या मैं खुद मेरा पूरा सामान लेके बाहर आ जाता हूँ? जाहिर सी बात है उस कुत्ते को बाहर निकालेंगे हम। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप खुद ये अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें। देखो एक नॉर्मल ज़िंदगी है, एक आम आदमी है, वो बहानेबाजी बनाकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़त्म करेगा, अचानक मौत आ जाएगी, दुनिया में बहुत सारे गलत काम करके उसका नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, एक अपने आप को एक यूनिक बनाएं, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। एक वो बंदा जो मदरसे में पढ़कर एक इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, वो आलिम है, उन्हें दाढ़ी रखा तो यकीनन वो कर लेता, यकीनन वो भी अच्छी बात है, लेकिन उतना बड़ा कमाल नहीं। लेकिन एक वो जो नौजवान जिसकी पूरी ज़िंदगी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, काम में, धंधे में गुजरी, ख़ानदान में कोई भी दीनदार नहीं, ख़ानदान में कोई भी आलिम नहीं, ख़ानदान में कोई भी दाढ़ी वाला नहीं, वो अपने आप को तब्दील पैदा करके एक रोल मॉडल करके लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करेगा तो उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। उससे लोग सताने वाले भी होंगे, लोग उसका मजाक उड़ाने वाले भी होंगे, लोग उसे ताना मारने वाले भी होंगे, उसके ख़ानदान में उस जैसा कोई भी नहीं होगा, वो बिज़नेस करता होगा, वो जॉब करता होगा, बहुत सारे गुनाहों की दावत उसे मिलती होगी। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर इसके बावजूद भी सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए जब वो दाढ़ी रखता तो खुद आका अलैहिस्सलाम कब्र में उस फरिश्ते से कहेंगे जो आका अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेगा, तो ये उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो कि ये मेरा गुलाम है। तो यकीनन ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें। ज़िंदगी हमारी मुख्तसर है, ये एक ही ज़िंदगी हमें मिली है, बार बार ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट हमें अंधेरी कब्र में पहुंचा दे, कौन सी बीमारी हमें डिपेंडेंट और दूसरों का मोहताज बना दे, कब क्या हादसा हो जाए, कब जाते जाते करंट का शॉक लग जाए, सीढ़ियों से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा कैंसर कब डिक्लेयर हो जाए, कब कौन बोल दे कि ये बीमारी लग गई, पता नहीं। ये वो सुन्नत है कि जो हम कब्र में लेकर जाएंगे, और ये एक ऐसी सुन्नत है दाढ़ी रखना, आप सो भी गए तो भी आपके नामा अमल में नेकियां फरिश्ते लिखते रहेंगे, क्योंकि उस वक्त भी दाढ़ी की सुन्नत पर आप अमल पैरा रहेंगे। तो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें। और आज साइंस भी कहती है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, साइंटिफिक बेनिफिट्स अगर आप पढ़ेंगे तो दाढ़ी रखने से ये जो स्किन कैंसर है इससे दूर होता,
کیونکہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو ڈائریکٹ جو سورج کے جو الٹرا وائلیٹ ریز ہے وہ بدن پر پڑتے، جس کی وجہ سے چانسز زیادہ ہے کہ اسکن کینسر ہو. اور جو ڈسٹ اور جو بھی گندگی اور جو بھی دھول وغیرہ جاتی ہے داڑھی رکھنے کی وجہ سے یہ بہت کم اس کا اثر ہوتا ہے. منہ میں جانا اور ناک میں جانا اس کا کم اثر ہوتا ہے. یہ بال جو ہیں کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، جس کی وجہ سے بیکٹیریاز اور جو دھول وغیرہ ہے وہ کم اندر جاتی، جس کی وجہ سے بندہ لنگس کینسر سے بھی بچتا. اسی طریقے سے بار بار جو ہے اپنے بال نکالنے کی وجہ سے انسان کا جو سکن ہے وہ بھی خراب ہو سکتا. اسی طریقے سے فرمایا گیا کیونکہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق وہ زیادہ جوان لگتے. اب آپ کھڑا کر کے دیکھیں، ہمارے امام صاحب ہیں، مجھے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، تمام لوگوں میں 4-4 5-5 سال کا 3-3 سال کا 4-4 سال کا فرق ہے، لیکن سب کو کھڑا کریں گے سب ایک ہی عمر کے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی اس میں بوڑھا کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب کے سب ایک ہی عمر کے نظر آئیں گے. تو داڑھی رکھنے سے حقیقت میں انسان جوان لگتا. اور آج مطلب بہت سارے لوگ جب انگریز وغیرہ ان چیزوں کو سنے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ داڑیاں بڑھائی ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس وجہ سے کہ آج اس کے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جو بار بار اپنے چہرے کو بلیڈ وغیرہ لگاتے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ دوسرے مذہب کو مانتے ہیں ان کے ہاں ایک رسم یہ ہے کہ پورے سر کو وہ نکال دیتے ہیں بال، لیکن تھوڑے بال چھوڑتے ہیں. وہ تھوڑے بال وہ چھوڑتے ہیں بیچ میں، پورا سر جو ہے وہ گنڈو کروا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ ان کی تہذیب، ان کی تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے. حالانکہ اس کو دیکھیں گے تو اور زیادہ مذاق لگے گا، لیکن تو بھی وہ کریں گے. اسی طریقے سے وہ جو سکھ ہیں وہ باقاعدہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں جائیں، چاہے وہ پولیٹیکل فیلڈ میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں اپنی داڑھی کو نہیں نکالتے. اور باقاعدہ کینیڈا میں جب ایک سکھ انڈیا کا پنجاب سے جب بندہ گیا تو اس نے آرمی میں وہاں پر داخلہ لیا، جوائن ہوا. تو کینیڈین گورنمنٹ، کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے اس پر پابندی، وہاں کے لوگاں ڈپارٹمنٹ والے پابندی لگائے کہ تمہیں آرمی میں آنا تو داڑھی نکالنا. تو اس نے باقاعدہ کیس کیا کینیڈا کے کورٹ میں. کیس کرنے کے بعد باقاعدہ وہ کورٹ میں کیس جیتا اور باقاعدہ اس نے داڑھی رکھی، لیکن اس نے داڑھی کو نہیں نکالی اور آرمی میں ایسے ہی جوائن ہوا. جب یہ مطلب باطل عقیدے، ان کو کیا بھی ثواب نہیں ملتا، وہ سب فیل ہوتے، ان کو کیا بھی ثواب نہیں ملتا، دنیا و آخرت میں نقصان ہے. لیکن ہمیں ہر قدم پر ثواب و نیکیاں ملتے. تو ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین انسان اگر کوئی ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تو ان کے ماننے والے ہمارے اندر کیوں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ آج دیکھیں یہ نشان ہے. آج ایک ڈاکٹر بھی اگر ڈاکٹر اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتا تو اس کی گاڑی کے پیچھے نے پلس کا تو لگاتا. کہیں کو تو معلوم ہونا کہ میں ڈاکٹر کا، تو بھائی میں مسلمان ہوں. اب سوچے اگر کہیں جاتے جاتے اس کے دنیاوی بھی بہت سارے فائدے ہیں. کہیں آپ سفر میں گئے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے تو وہاں کے مسلمان، آج کل کے دور میں جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا، تو اگر آپ ایک عام ماڈرن بن کر جائیں گے تو وہاں کے مسلمان آپ کو کیسے پہچانیں گے، کیسے سپورٹ کریں گے؟ اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا الحمدللہ. جہاں بھی جب بھی ہم نے سفر کیا تو جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں مطلب ہیلپ کیا. اور باقاعدہ ایڈریس بتانے کے معاملات میں ہو، چاہے کھانے پینے کے معاملات میں ہو، تو وہاں کے مسلمانوں کا سپورٹ ہوتا. تو جس محلے میں اکثر طور پہ جو لوگ داڑھی والے ہیں تو خود بخود ایک نشانی ہوتی. اب آپ خود غور کریں کہ کسی علاقے میں، کسی ایریا میں 100 گھر ہے، سمجھیں 100 لوگ ہیں وہاں پر، 50 مسلمان ہیں، باقی 50 جو ہے دوسرے لوگ ہیں. ابھی 50 کے 50 اگر داڑھی رکھیں گے تو خود بخود ان کی یونٹی دیکھ کر خود بخود سامنے والوں کے دلوں میں ایک ہیبت اور ڈر پیدا ہوگا. تو یہ خود ہماری ایک یونٹی ہے، ہمارے ایک یونیفارم دیا گیا، ایک آئیڈینٹی دی گئی، ہمیں ایک پہچان دیا گیا. تو اسی لیے آج دیکھیں انہی گھر والوں کے لیے، انہی دوستوں کے لیے، انہی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے آج ہم اتنی آقا علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے اور اپنے چہرے سے داڑھی نکال رہے. سوچو آج ہی پریکٹیکلی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آج کورونا کی وجہ سے میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو جس بیوی بچوں کے لیے آج ہم نے پوری زندگی گزار دی وہ خود ہماری ڈیڈ باڈی نہیں چھوئیں گے. کسی ہاسپٹل والوں کو بول کر وہی دفنا کر وہی قریب تک نہیں آئیں گے. اور ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ ماں کا انتقال ہوا، بیٹا خود ماں کی ڈیڈ باڈی کو چھینے سے ڈرتا ہوا دور چلا گیا. لیکن اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض کرتے رہے جو اس دنیا میں آنے کے وقت پہلے بار اور پہلے وقت بھی ہم نے یاد کرتے رہے. جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تب بھی ہمیں یاد کرتے رہے، اور قبر میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یاد کیا، اور میدان محشر میں اور قبر میں ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت.
تو اس نبی کو راضی کرنے کے لیے چند بال کا وزن ہم اپنے چہرے پر نہیں کر سکتے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں جو سمجھ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا اس کی کامیابی ملے گی، برکت ملے گی. آپ خود دیکھیں ہمارے ٹیم میں ہمارے ساتھیوں نے جنہوں نے بھی داڑیاں رکھی، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمایا، ان کے علم میں برکت عطا فرمایا، ان کی صحت اچھی، ان کے مال میں برکت ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہوئی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی، لوگوں کی طرف سے ان کے لیے اچھے رشتے ملے، بہت سارے فائدے ہیں. تو آج دیکھ لیں آپ، جن لوگوں کے واسطے ہم نے پوری زندگیاں گزار دی، وہ لوگ ہمیں کتنا ساتھ دیں گے. تو اسی لیے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرے. کیا بھی بڑی بات نہیں ہے، جب تک ہمیں وہ عمل سے دور رہتے تبھی ہمیں ڈر لگتا، کرنے کے بعد کیا بھی روٹین لائف بن جاتی. اور آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ بھئی یہ الگ ہی چیز ہمیں نہیں کر سکتے گا تو کیا بھی نہیں، ہمت کرے، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں. خود بخود جو ہے جب تک ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر اچھائیاں نہیں آتی. خود آپ محسوس کریں گے، ایک روحانیت محسوس کریں گے، ایک ہمت آپ کے اندر آئے گی. اگر آج ہی انتقال بھی ہو گیا تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہت سارے گناہ تو ہوئے، لیکن یہ تیرے محبوب کی ایک سنت کو میں نے ادا کیا، بس اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما. اور فرمایا گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ نقل کیا کرتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے ویسے ہی وہ بندہ کرتا تھا. تو میدان محشر میں فرمایا گیا وہ بندے کو لایا جائے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے گا. جب وہ لوگ عرض کریں گے فرشتے اولا کس وجہ سے؟ یہ میرے موسیٰ کی نقل کرتا تھا، یہ چہرہ بھی ایسے بنایا کرتا تھا جیسے میرا موسیٰ کیا کرتا تھا. تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرنے والا جنت میں چلا جائے تو میرے آقا علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں اور پیارے حبیب ہیں، تو کیا ان کی پیروی کرنے والے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ تو یقیناً یہ برکت ملے گی آپ کو، اور خود بچوں کے اندر بھی ہمت آئے گی، آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے گی. بہت سارے فتنے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کے نقصانات کیا ہیں میں آپ کو کئی گھنٹے بتاتا. آج کل جو یہ ہومو سیکشولیٹی بہت زیادہ ہو گئی، ٹرانسجنڈر، یعنی مرد ہونے کے باوجود بھی انہیں عورتوں جیسے کرتا اور عورتوں جیسی حرکتیں کرتا، کپڑے پہنتا اور جو تھالیاں وغیرہ مار کر، یہ کئی کو زیادہ ہو رہے گا. بولے تو یہ شروع اس سے 3400. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور فاروق اعظم کے حوالے سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بندے نے ہاتھ میں مہندی لگائی اور ایک شخص نے داڑھی نکالی تو اسے مدینے سے باہر نکال دیا گیا. تو شروع میں ہوتا ایسا. اب دیکھیں علماء نے جو بچہ چھوٹا 15 سال کا رہتا، 14 سال کا، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں رہتی، اسے دیکھنے سے منع فرمایا اور اسے مصافحہ کرنے سے بھی منع فرمایا. یہ تو برا خیال آ سکتا. وہ بچے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں عورت سے بھی زیادہ خطرناک کرتا، اس کے ساتھ 70 شیطان رہتے تھے، عورت کے ساتھ ایک شیطان رہتا، اور وہ جو داڑھی نہیں رہتی وہ بچے کے چہرے پر، تو ایسے بچے کو دیکھنا، اسے امرد بولتے شرعی اصطلاح میں، تو اس سے بات کرنا، اس سے مصافحہ کرنا منع کیا گیا. تو اسی لیے آج کل جو ہومو سیکشوالٹی، مرد سے شادیاں کر رہا، یہ کئی کو بڑھ رہا. بولے تو مرد کرتا کیا؟ مرد کے چہرے پر داڑھی رہتی، عورت کے چہرے پر نہیں رہتی. جب انہیں پورا کلین شیو کر کے لپسٹک وغیرہ لگا کر، آئی برو وغیرہ لگا کر، فیس واش کر کے آئے گا تو خود بخود سامنے والے مرد کے دل میں برا خیال آئے گا اور یہ چیزیں گندگی بڑھ رہی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری آنے والی اولاد ایسے برے کاموں میں ملوث ہو؟ تو تب خود ہمیں ہمارے گھروں میں ایسا ماحول رکھیں گے تو آنے والی ہماری نسلیں جو ہے اس طریقے سے اس عظیم سنت پر عمل ہو کر بہت ساری برائیوں پر، جیسے میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پر گھنٹوں بول سکتا ہوں، اس کے فائدے پر، اس کے نقصانات پر، بس چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسے کوئی بھی پرسنلی نہ لیں، جنرل لیں اسے، اور کسی کو پرٹیکولر کسی ایک بندے کے بارے میں بولنا مقصود نہیں ہے، سب کے لیے. اور کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں داڑھی رکھوں میں آپ سے اچھا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت زیادہ ہو، اللہ آپ کو زیادہ پسند کرتا ہو، اور میں داڑھی رکھ کر بہت سارے غلطیاں کر کے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب وہ بھی نہیں کہ میں داڑھی رکھ کر میں تمہارے سے اچھا، تمہیں سب بیکار، یہ کہنے کا بھی مطلب نہیں ہے. تو ان چیزوں کو پازیٹیو لے کر اپنے اندر ہمت پیدا کر کے انشاءاللہ یہ سنت پر آپ عمل کریں، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوں گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس عظیم سنت کو مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور تمام امت کو اس پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.